جناب تنولی صاحب، آخر کار بات آ گئی کہ ایک صلح نامہ ترتیب دیا جائے. اس کی کیا شقیں تھیں، کس نے لکھا، اس میں کیا دلچسپ واقعہ بھی ایک خاص ہوا، حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے ارشاد فرمائی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاہدہ ظاہر ہے پوری اس تفصیل میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا مرکزی و محوری نقطہ تو وہی معاہدہ ہے جس کے اوپر آگے جتنی اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی اسلامی ریاست کی، آپ سے نے کس طرح آگے دعوت دین کو آگے بڑھایا. یہ ڈاکومنٹ ڈاکٹر صاحب بہت ہی تاریخی ڈاکومنٹ ہے، نہ صرف تاریخ اسلام کے حوالے سے بلکہ تاریخ عالم کے حوالے سے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے بعد یہ ڈاکومنٹ دوسرا بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے تاریخ ڈاکٹر اسلام. صاحب بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میثاق مدینہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے جس نے ریاست کو کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشنز فراہم کی. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مختصر مدت کے لیے جنگ بندی کا دنیا کا یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے. یہ بات ہے، وہ داخلی تھا اور یہ بین الاقوامی ایک طرح سے اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل ایسا. قبل مسیح کی یونان کی جنگوں میں وقتی طور پہ جنگ روکنے کے واقعات ملتے ہیں، ڈاکومنٹ کوئی نہیں. ڈاکومنٹ نہیں. اس کو یعنی کہ ورلڈ ہسٹورینز تسلیم کرتے ہیں. جس طرح جنگ عظیم اول کے موقع پہ ہوا تھا جس کو کرسمس ٹروس آف 1914 کہتے ہیں. تو اس یعنی ٹروس یا ٹیمپوریری سیز فائر، ڈاکومنٹ بیسڈ جو ٹروس ہے یا ڈاکومنٹ بیسڈ محدود مدت کے لیے جنگ بندی ہے، اس کا یہ تاریخ انسانی کا پہلا ڈاکومنٹ ہے. اور مدت بھی حضور 10 سال ہے. 10 سال تھوڑی سی کس طرح آپ نے ان سے منوا لی. کمال ہے. یعنی کس طرح ان سے منوا لی. تو اچھا اب ڈاکٹر صاحب اب اگر 10 سال کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آگے آپ دیکھیں گے دنیا میں بعد میں جتنے معاہدے ہو رہے ہیں وہ 10 کے ڈیویڈر یا اس کے ملٹیپل کے اندر ہوتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بھی آپ دیکھیں. صحیح بات ہے. یعنی کہ جو عدد آپ نے متعین کر دیا اس عدد کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنٹینیوٹی آپ کو بعد کے لیگل ڈاکومنٹس میں نظر آتی ہے. یعنی کیا پرافیکٹ ویژن ہے. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ ڈاکومنٹ لکھا آپ وسلم کے حکم پر. اور اچھا جب آپ اس کی شرائط دیکھتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع ہوا. اس کے بعد دوسری یہ تھی کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے. یعنی 2 شخصیات تھیں آپ وسلم کے ساتھ. جہاں سے اب اس کی شروع ہوتی ہے اگلا اس کا جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر صلح کر لی ہے کہ جنگ 10 برس تک روک لی جائے. ٹھیک ہے. جس دوران لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے جنگ سے رکے رہیں. یعنی 10 سال کا مدت متعین ہو گئی. اس دور کو دونوں فریقوں نے امن کا دور ڈکلیئر کرنا ہے اور انشور کرنا ہے. صحیح. اور جنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی. اچھا اب جنگ نہیں کرنی اور امن کے ساتھ رہنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی الیبوریٹ کیا تاکہ بعد میں کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہ کرتے. امن تو اس کو کہتے ہیں اور یہ معاملہ تو امن کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے. کیا طے کیا؟ یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی حج یا عمرے یا تجارت کے لیے مکہ آئے تو اس کی جان اور مال کو امان حاصل ہوگی. سبحان اللہ. سبحان. اور قریش کا کوئی شخص تجارت کے لیے مصر یا شام جائے تو مدینے سے گزرتے ہوئے اسے جان اور مال کی امان حاصل ہوگی. کیا بات. اب اصل مقصد ان کا یہ تھا. جی بالکل. اب یہ ان کی یہ شرط پورے نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ مدینہ سے آنے والوں کو امان فراہم نہ کرتے. تنولی صاحب اس میں بڑی اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ شرط خالصتاً دینی ہے اور اہل مکہ کے لیے یہ شرط اقتصادی اور تجارتی دنیاوی ہے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کبھی بھی دنیا کے لیے دین کا سودا نہیں کرتا. علامہ نے کہا نا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو اب یہ جو لگتا ہے کہ شاید علامہ کی روح یہاں دیکھ رہی ہے، یہ بات بالکل ورسیفائی کر دی. اب دیکھیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ سیکیور کیا کہ اب ہم آسانی سے یہ تجارت کر سکتے ہیں، راستے میں ہمارے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. چونکہ 14 مہمات ہو چکی ہیں بالکل 1 سال کے اندر. تو وہ دیکھ تو رہے تھے سارے منظر اور انہیں یہ بھی پتا تھا اب یہ پوری اسٹیبلش اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اب ہم اس کو 1-2 بندوں کے ذریعے نہیں روک سکتے. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے بہاف پہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ ظاہر آگے جا کے وہ نتیجہ نکلا، اس کا ذکر سورہ فتح کے اندر بھی ہے جیسے بھی ذکر بھی ہوا. اچھا نیکسٹ کیا؟ اس کے بعد جناب یہ اگلی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو شخص اپنی ولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو آپ اسے ان کے سپرد کر دیں گے، واپس کر دیں گے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص قریش کے پاس جائے تو وہ اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے. اب دیکھیں ظاہراً یہ شرط جو ہے یہ بالکل ایسی شرط ہے جس پہ صحابہ کرام بھی پریشان تھے. یہ کیسی شرط ہے؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ خود مان کے کہ ہم رسول اللہ کے کسی بندے کو اپنے پاس آنے کے بعد واپس نہیں کریں گے، اسے اپنے پاس اسٹے کی اجازت دے رہے ہیں کہ رکو اور اپنی بتاؤ آپ کرتے کیا ہو. بہت خوب ہے.
انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بھی الگ کر دیا انہوں نے تو دین چھوڑنا نہیں. دین نہیں چھوڑنا. دوسری بات, جہاں سے جو مدینہ جائے گا اس کو ہم پکا پکا ان کے حوالے اور وہاں پہ کرنے کے لیے کہ وہاں نہ رہے واپس آئے. ہم سوچ نہیں رہے کہ وہ جب واپس آئے گا وہ ریاست مدینہ کا ایمبیسڈر ہوگا. کیسے ایمبیسڈر ہوگا؟ اس نے اخلاق کا اثر اس لیے پر. ایمبیسڈر ہوگا. ڈاکٹر صاحب تاریخ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو سب سے بڑا ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو فائدہ ہوا, اسلام کی ریاست کو کیا ہوا, جتنے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے خلاف پراپیگنڈے کیے تھے سارے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا جی مدینہ والوں کا تو بڑا برا حال ہے, ان کو تو کھانے کو نہیں ملتا, وہاں تو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہاں سے جب لوگ وہاں جا کے دیکھیں وہاں تو جو زندگی کا معیار 100 پہ ہے اور ان کا 2 پہ ہے. سبحان اللہ, زمین آسمان کا فرق ہے. کیا بات. یہاں گلی محلے میں جرائم ہے, چور چکاری ہے, کھانے پینے کا بہت زیادہ ہے, کتنے مسائل ہیں. وہاں امن و سکون ہے, 14 مسجدیں بنی ہوئی ہیں, صفائی ستھرائی حضور. کیا بات ہے, ستھرائی صفائی, ہر قبیلے کا الگ محلہ, بالکل, کھانے پینے کی سہولتیں, کلچرل لائف کہاں پہنچ گئی, نہانے دھونے کا ایجوکیشن کہاں پہنچ گئی. ایک اس سے اندازہ کرائیں محلے بندر نے آپ نے فرمایا کہ گلیاں اتنی کھلی رکھو کہ 2 لدے ہوئے جانور گزر سکیں. ہر محلے میں اپنی مسجد ہے. یہ سارا کلچر جب وہ دیکھ کے واپس کرنے لگا, آپ کو تو گمراہ رکھا ہے ہمارے سرداروں نے, وہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے زندگی کا. زندگی ہو تو ایسی ہو. واہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے آج اس کا منظر کہاں نظر آتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ نے ہمارے ساتھ جو کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد اگلی کیا ہے, یہ کہ ہم آپس میں الائنس بنا کے رکھیں گے ہر اس اقدام کے خلاف جو کوئی ریاست ہمارے خلاف کرے گی. اچھا, اور ہم کسی باہر والے کی مدد نہیں کریں گے جو مکہ پر یا مدینہ پر حملہ. یعنی مکہ اور مدینہ اب اس معاہدے کے تحت حلیف ہو گئے, ڈیفنس حلیف ہو گئے, دفاعی حلیف بھی ہو گئے. اور ظاہر ہے یہ ان سے ہونا نہیں تھا, ہونا نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کیا, نیکسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو قریش مخالفت نہیں کریں گے. اللہ, اگر قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو رسول اللہ مخالفت نہیں کریں گے. مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ کے دائیں میں رہنے والا کوئی قبیلہ کوئی عقل سے اتنا آ رہی تھا کہ راستے مدینہ کو چھوڑ کے مکہ والوں کے ساتھ جا کے ملتا, ان کو یہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ اس دفعہ آپ لوگ چلے جائیں تو نیکسٹ جو ہے آپ کو اجازت دی جائے گا کہ پھر مذہبی شکیں ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن کے ذریعے سے اسلام کے فروغ کے دروازے کھول دیے اور ہمیں بتایا یہ جو ہم 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم ریاستی سطح پر بھی ہے. واہ سبحان اللہ. یہ اخلاقی سطح پر بھی ہے, یہ کاروباری سطح پر بھی ہے, اور مسجد کی عبادت کے اندر بھی ہے. اور ریاستی سطح پہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بہتری زبان. سبحان اللہ.